السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح موت کا فرشتہ زمین پر آیا اور زمین سے اللہ کے حکم سے مٹی لے کر گیا، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس زمین سے مٹی لانے کو کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اس جگہ جس جگہ خانہ کعبہ اس وقت موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے چاہا کہ وہاں سے مٹی اٹھا لیں، پر اس وقت ہی زمین نے ان کو قسم دی کہ حضرت جبرائیل آمین، خدارا مجھ سے مٹی مت لے کر جائیں، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی، اور اللہ کا عذاب جب ان پر نازل ہوگا تو میں مسکین خاک ہوں، طاقت اور تحمل نہیں رکھتی کہ میں اللہ کا عذاب سہ سکوں، لہٰذا آپ مجھ سے مٹی لے کر نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا خلیفہ یعنی انسان کی تخلیق فرمائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل آمین خاک لینے سے باز آ گئے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام اور اس کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا تاکہ اس سے انسان کی تخلیق فرما سکیں، پر زمین کا یہ جواب سن کر وہ واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کو کہا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے تاکہ مٹی اللہ کے پاس لے جا سکیں، تو زمین نے ان سے بھی وہی کچھ کہا کہ میں بہت عاجز اور مسکین ہوں، اور مٹی سے بننے والا انسان کشت و خون کرے گا اور بہت زمین پر گناہ کرے گا، لہٰذا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اے اسرائیل آپ مٹی لے جانے سے باز رہیں۔ پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا کی قسم تو مجھ کو دیتی ہے، میں اسی اللہ کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں اور مٹی لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا حکم نہیں ٹالوں گا، اور ہر صورت زمین سے مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی پر مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیونکہ تو نے اپنا دل سخت کر کے زمین سے تو مٹی اٹھا لایا ہے، تو میں تجھ کو ہی اس مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کی جان قبض کرنے پر مقرر فرماتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی، پھر تو آدم مجھ کو اپنا دشمن مانے گا اور مجھ کو بہت برا بھلا سمجھے گا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تو غم نہ کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہوگا، تب تجھ کو کوئی بھی اپنا دشمن نہیں جانے گا۔ یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مصروف ہوگا، اور تجھے اے موت کوئی بھی الزام نہیں دے گا۔ جان بدن سے جدا ہونا ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، اپنی زندگی یوں گزارو کہ جب حضرت اسرائیل کا سامنا ہو تو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور زمین پر کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے اٹھا لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک مٹھی خاک رنگا رنگ لے کر تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان مٹی کو لا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر جب برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے تیار کر دیا، تو 40 برس تک وہ دل بے جان وہیں پر پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن کر دے اور شرافت بنی آدم کا تمام مخلوقات پر ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم صادر کیا کہ بدن میں داخل ہو جا، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو فرمایا کہ اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح دل کے تک حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے بدن میں جو ٹھیکرے کی مانند تھا، وہ گوشت پوست میں تبدیل ہوتا چلا جاتا تھا۔ لہٰذا جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اٹھ جائیں، یعنی انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، تو وہیں زمین پر گر پڑے کیونکہ روح ان کے صرف سینے تک پہنچی تھی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخ فرمائی اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلا جلوہ رحمت کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جدھر جدھر روح داخل ہوتی چلی گئی، وہیں حضرت آدم علیہ السلام میں زندگی کی لہر دوڑتی گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، روح سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو اس تنگ و تاریک جسم سے ضرور نکالے گا، اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا کہ وہ زمین سے انسان کی تخلیق کے لیے مٹی اٹھا کر لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ہی مقرر فرما دیا کہ وہی انسانوں کی روح بھی نکالیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں دنیا کے خزانوں اور دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کو پسند کروں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کو پسند کروں، تو میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو ترجیح دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا میں رہ جائے ہمیشہ کے لیے یا اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ جب رسول اللہ کا یہ فرمان حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابوبکر کے رونے پر تعجب ہوا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کیا مطلب ہے، لیکن ابوبکر صدیق سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال کی بات کر رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ انتقال سے پتہ چلا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ اختیار آپ کو دیا گیا تھا، اور ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اشارے کو سمجھ چکے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کی روح قبض کر لو۔ جب ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کیا کوئی خلیل بھی کبھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی بات جا کے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم سے کہو کہ کیا کوئی خلیل بھی کبھی اپنے خلیل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، میری روح فوراً قبض کر لو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی موت کا فرشتہ کیوں مقرر کر دیا گیا؟ تو قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر فرما دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور انہیں ملائکہ میں سے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا حکم ہے، ہواؤں کا کام ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے پر مامور فرما دیا گیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل زمین پر آئے، لیکن باری باری سارے فرشتے آئے، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ سے بیان کیا۔ تو کوئی بھی آدم کو بنانے کے لیے مٹی نہ لے کر گیا، لیکن صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام واحد وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لے کر چلے گئے، اور اس سے انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ اس میت کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے چوکھٹ پر پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا اور نہ ہی میں اس کی روح قبض کی، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس میت کے کلام کو سن لیں تو لوگ میت کو رونا بھول کر خود اپنے آپ کو رونے لگ جائیں۔ اور قرآن کریم کی پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد خداوندی ہے، تم فرماؤ کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور آپ کے پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دوسرے فرشتوں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے بھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی لگتا ہے کہ کہیں ان کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ حضرت ملک الموت کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یعنی زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی جب موت کا ذائقہ چکھ لیں گے اس وقت حضرت ملک الموت کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، یا ملک الموت مت، اے
موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دے دی ہیں۔ اس تختی پر ان لوگوں کی تمام تفصیلات لکھی ہیں، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا کہ اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کا پتا اس درخت میں موجود نہ ہو۔ جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں اس کی جان لے لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا کہ جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں۔ اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب یہ کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا جائے گا۔ اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب ہے کہ اس شخص کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اگر اس شخص کے نیک اعمال ہوں گے تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح احتیاط اور پیار سے قبض کر کے راحت اور خوشبو میں اس کی روح کو رکھتا ہوں۔ لیکن اگر وہ شخص گنہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے گناہ بڑھ گئے، میرے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو گئے ہیں، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دے دیجیے تاکہ میں اللہ کے حضور کچھ آنسو بہا لوں۔ تھوڑا وقت مجھے مزید دے دیجیے تاکہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ لہٰذا ملک الموت نے فرمایا کہ میں روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ جاتا ہوں۔ اگر ان میں سے کسی آدمی کا آخری وقت آ گیا ہو تو اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، تو لہٰذا گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، تمہاری زندگی کم نہیں کی، نہ وقت سے پہلے روح نکالی، بے شک میں تمہاری طرف پھر لوٹ کر آؤں گا اور بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ ہر شخص کی روح میں قبض کر لوں گا۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ ہوش میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ آپ کی شکل دیکھ کر ہی وقت سے پہلے مر جائے۔ لہٰذا اے ملک الموت، اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جب آپ نے پلٹ کر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ جب واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ملک الموت سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ خوشی سے آپ کی شکل دیکھ کر ہی مرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح امام محمد بن محمد غزالی فرماتے
فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ شکل کہ جس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، نمبر 2 دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، اور تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی ہے۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو حضرت ملک الموت پہلی شکل میں آتے ہیں، اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سے سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جب گنہگار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ ہیں ملک الموت کی 4 شکلیں کہ جس میں وہ انسان کے نامہ اعمال کے حساب سے آ کر لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ ہر گھر میں ملک الموت چکر لگاتے ہیں، ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کے در کھول دے، اور ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ رکوع سجود کرا لے کہ جس سے ہماری آخرت میں بخشش ہو جائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔